رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ پچھلے سال رمضان مبارک کے شروع میں میں نے بھائیوں سے ایک عرض کیا تھا کہ میں کوشش کروں گا کہ میرے علم بہت محدود ہے اور بہت کم ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ مختصر سے مختصر جتنا ہو سکے سورہ فاتحہ کا تفسیر یا تشریح یا اس کے کچھ چیزیں جو کہ اس سے پہلے آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہے تو میں آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کروں۔ تو جب بات شروع ہوئی تھی اور جس جگہ پہ ختم ہو گئی وہ یہ کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے جو ہم لوگوں نے پچھلے سال سورہ فاتحہ کو شروع کیا تھا اور وہ پہنچا تھا ہمارا الرحمن الرحیم تک، میرے جہاں تک یاد ہے آخری۔ آج بھی میں نے دیکھا کہ اس سلسلے میں سورہ فاتحہ کے لیے پورا سال میں یہ سوچتا رہا کہ آگے اس کو بڑھایا جائے یا نہ بڑھایا جائے۔ اس کے دو تین وجوہات ہیں۔ ایک وجہ اس کے یہ ہے کہ کیا ہماری اتنی استطاعت ہے، کاش یہاں پہ کوئی صاحب علم ہوتا کہ وہ لوگوں کو یہ بیان کرتا تو زیادہ خوبصورتی سے اور زیادہ لوگ مستفید ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں کا جو مصروفیات ہے، دلوں کا، دماغ کا، وہ اتنا مصروف ہے آج کل زمانے میں کہ اس کو باریک باتوں کی طرف متوجہ کرنے کے لیے کافی تگ و دو کرنا پڑتا ہے۔ ایسے آسانی سے کسی کے ذہن کو آپ وہ نہیں کر سکتے۔ میں کبھی کبھی اپنا مثال، اپنی بے علمی کا حساب آپ کو بتاتا ہوں اور آپ لوگوں کے سننے والوں کا کیفیت بتاتا ہوں۔ آپ لوگ کبھی بازار میں جاتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ ایک آدمی بیٹھتا ہے، کچھ دوائیاں رکھتا ہے، کچھ بیچتا ہے، تو گزرتا ہوا تھوڑی دیر کے لیے رک جاتا ہے، اس کی بات کو سننے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں، مداری بولتے ہیں اس کو یا جو بھی بولتے ہیں۔ میں تو اپنے آپ کو بالکل اپنی کم علمی میں اور لوگوں کی کیفیت میں ایسے محسوس کرتا ہوں جیسے مداری، کہ رمضان کے مہینے میں وہ قرآن اٹھا کر کے ادھر بیٹھ جاتا ہے، اس کے بعد گزرنے والا تھوڑی دیر کے لیے رک جاتا ہے کہ ذرا دیکھتا ہوں کیا بولتا کیا۔ اب وہ جو گزرنے والا آدمی ہے وہ وہاں سے یہ بازار آنے کے لیے اس نے یہ نیت نہیں کیا ہوا ہے کہ میں نے جا کر کے مداری کو دیکھنا ہے، اس کا اور کام ہے، وہ گزرتے ہوئے یہاں سے وہ سن رہا ہے، تو وہ اس باتوں پہ اتنا توجہ نہیں دیتا ہے، وہ فوراً سن کر کے اور وہاں سے نکل جاتا ہے۔ یہ جو ہمارے اور آپ کے محفل ہے یہ بالکل وہ مداریوں والا محفل مجھے لگتا ہے کہ بھائی یہ گزرنے والے اس طرف سے وہ دیکھتے ہیں کہ نماز پڑھ لی اور چائے پی لیں گے، تھوڑا سا سن لیں گے۔ کیوں؟ علم کا یہ بنیاد ہے کہ آپ ایک جس طرح نماز کے لیے آدمی نیت کرتا ہے اور نیت کے ساتھ وہ وضو بناتا ہے، کپڑوں کو صاف کرتا ہے، جو فرائض ہے نماز سے باہر جگہ کو صاف کرتا ہے، کپڑوں کو صاف کرتا ہے، اس طرح سے پھر جا کر کے وہ نماز کا اس کو آگے جانے کی اجازت ہے کہ وہ آگے نماز کو قائم کرے اور وہ نماز میں کھڑا ہو جائے اور نماز کی نیت بنے۔ اگر وہ وضو باہر سے نہیں بناتا ہے، مسجد میں آتا ہے، تو مسجد میں تو وضو کی جگہ تو نہیں، اندر وہ تو اس کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ اس حوالے سے اسی طرح کسی محفل سے اگر آپ نے استفادہ کرنا ہے تو دو باتیں اس میں شرط ہے۔ ایک نیت کا کہ ادھر سے آتے ہوئے سوچ لے ایک مرتبہ کہ میں نے یہ بات سننی ہے، اور اس کے بعد اس کا نیت کرتا ہے اور اس کے بعد اس میں سوچتا ہے کہ کیا میں نے کیا سنا۔ تو یہ دونوں چیزیں جب میں مفقود دیکھتا ہوں نا تو مجھے پھر وہ نظر آتا ہے کہ جیسے ہم وہ بازار کے وہ سڑک پہ بیٹھا ہوا ہے اور ایک دو آدمی آیا تھا، اس نے اپنی چیزیں بیچنے کے لیے آواز دے دیا اور کسی نے آدھی بات سن لیا، کوئی چل پڑا جائے۔ تو یہ سورہ فاتحہ پہ شروع سے جب ہمارے پہلے سال درس شروع ہوئے تھے تو میں نے اس میں یہ کہا تھا کہ مجھے اپنے جوانوں، بچے جو ہمارے گاؤں کے ہیں، ان کا سب سے زیادہ میں جو کمی دیکھتا ہوں وہ کچھ چیزوں کے بارے میں علم کی کمی۔ اس میں بنیادی طور پہ میں نے کہا تھا کہ ایمان
اسلام اور اخلاص. تو ہمارا پچھلے سے پچھلے سال جو درس تھا وہ ان 3 چیزوں کے بارے میں تھا. 30 سے رمضان تک کہ ایمان کیا ہے اور اسلام کیا ہے اور اخلاص کیا ہے. تو خیر وہ سلسلہ ہمارا چلتا رہا. اس کے بعد جو میں نے سب سے زیادہ آپ لوگوں کا حق اپنے اوپر دیکھا وہ یہ تھا کہ میں آپ لوگوں کو سورہ فاتحہ سے آشنائی کرواؤں کہ جس طرح سے ہمارے بڑوں نے آشنائی کروائی ہماری. اب وہ بہت کم درجے کی ہے یا درمیانہ کی ہے، میں اس پہ بات نہیں کروں گا، لیکن چونکہ جو ہمیں امانت پہنچی، جو ہمیں تک بات پہنچی ہے، ہمارا یہ خیال تھا کہ ہم کسی طریقے سے اس خزانے سے اپنے متعلقین اور بالخصوص نوجوان نسل کو ہم اسے روشناس کرائیں. لیکن اللہ آباد رکھے ہمارے نوجوانوں کو ان کے اس طرف فکر ہی نہیں ہے، تصور ہی نہیں ہے. تو وہ مٹیاری بیچارہ جو ہے آتا ہے وہ بیٹھ کے سڑک کے اوپر تھوڑا اپنا دس کرتا ہے، واپس چلا جاتا ہے، وہ بھی گزر جاتا ہے. بات یہ ہے کہ میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کیوں میں نے سب سے پہلے یہ کہا کہ میں سورہ فاتحہ کو لوگوں کے سامنے اور ان کو آشنا کراؤں ان باتوں سے جو ہمیں علم ہے. میں امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیات اور حالات کو جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے فارسی کا ایک شعر یاد آتا ہے. فارسی کا شعر اس طرح ہے کہ ایک کسی بزرگ نے کہا ہے کہ یار در خانہ و ماں پشت جہان میں گردے. ہمارا یار جو ہے وہ گھر میں ہے اور ہم باہر ڈھونڈ رہے ہیں. وہ آپ در کوزہ و ماں تشنہ لبان میں گردے. پانی مٹکے میں ہمارے پاس موجود ہے اور ہم لوگ تشنہ لبان میں گردے. ہمارے ہونٹ سوکھے ہوئے ہیں پیاس سے اور پانی موجود ہے مٹکے میں اور یار گھر میں ہے اور ہم دنیا میں اس کو ڈھونڈ رہے ہیں. سورہ فاتحہ کے بارے میں آپ کو کچھ تجربات اپنے بتاؤں گا کہ میرا سورہ فاتحہ کے ساتھ کیسے تعلق بن گیا تھا زندگی میں. یہ ہمارے پاس اسرار کے علم میں سے ہے جو ہمارے استادوں نے کہا کہ یہ اس اسرار کا علم ہے جو ہم آپ کو اسے گزارتے ہیں. اسرار کے علم کے بارے میں کیا ہے تھوڑا سا میں پہلے اس کی وضاحت کر لوں. اسرار کا علم اس کو کہتے ہیں کہ آپ کو ایک چیز عملی طور پر دکھایا جائے. مثال کے طور پہ آپ نے یہ سنا ہے کہ آگ جلاتا ہے. اب کسی نے آپ کو آگ سے جلا کر کے دکھایا کہ یہ اس کا سر ہے، یہ اس کا راز ہے عملی طور پہ، تب آپ پر وہ واضح ہو جاتا ہے کہ اس نے آپ کو جلایا. تب آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہاں واقعاً اس نے مجھے جلایا. اسرار کا علم یہ ہوتا ہے کہ ہم نے صبر کے بارے میں پڑھ لیا. صبر کیا ہوتا ہے آیات پہ پڑھ لیا، حدیث پہ پڑھ لیا ہوتا ہے. ایک وہ ہوتا ہے شکر، ہم نے پڑھ لیا، آیات میں بھی پڑھ لیا اور اس میں بھی پڑھ لیا، تمام چیزوں میں. لیکن جب تک کوئی استاد آپ کو شکر کے کیفیت میں نہ ڈالے اور عملی طور پہ آپ سے اس کو نہ گزارے تو وہ آپ علم اس کے سر سے، اس کی کیفیت سے آپ کو ابھی تک علم نہیں ہے. جب وہ اس کیفیات سے آپ کو گزار دیتا ہے تو پھر آپ کو اس کا سر کا پتہ چل گیا کہ اس کا سر، اس کی حقیقت کیا ہے. یہ جو حقیقت ہے یہ اس کا سر ہے. جیسے میں نے کل رات عرض کیا کہ خانہ کعبہ ہے، زمین خشک ہے، غیر آباد ہے. ابراہیم علیہ السلام بھی فرماتے ہیں ذی زرع، اس میں کوئی زراعت ورات بھی نہیں ہے، کوئی فروٹ بھی نہیں ہے، کوئی میوہ بھی نہیں ہے، پانی بھی نہیں ہے. لیکن وہاں پہ اللہ تعالیٰ ایک گھر کو اپنے آپ سے منسوب کر دیتا ہے. اب علاقہ، اب اس کے پتھر، اس کی ساخ، اس کا وجود، اس کے مٹیریل یہ الگ خانے ہیں، لیکن اس کی حقیقت خانہ کعبے کا جو اللہ سے اس کا تعلق ہے یہ اس کی حقیقت ہے، یہ اس کا سر ہے. یہ تب آپ کو پتہ چلتا ہے جب آپ کا اس کے ساتھ وہ کیفیت اس کعبے کے ساتھ بن جائے، تب وہ کیفیت بنتی ہے.
تو میں مسلمانوں کی حالت پہ ہمیشہ یہ شعر پڑھتا ہوں سورہ فاتحہ کے بارے میں، جب میں نماز میں، جب بھی میں اس پہ غور کرتا ہوں اور اپنے استادوں کے اس تعلیمات کو میں دیکھتا ہوں تو مجھے یہ شعر یاد آتا ہے کہ یار مسلمان اتنے مرتبہ سورہ فاتحہ کو پڑھتا ہے نماز میں، تو یار در خانہ و ماں پشت جہان میں گردم، آپ در کوزہ و ماں تشنہ لبان میں گردم۔ اس کے خدا کی قسم اس کے معنویات سے اتنا مسلمان ہم جیسے لوگ اتنا دور ہے، اور اس کے اندر کیا پڑا ہوا ہے، اس کے بارے میں ایک حدیث سناتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، کہ سورہ فاتحہ کی نظیر نہ یہ تورات میں نازل ہوئی ہے، نہ انجیل میں نازل ہوئی ہے، اور نہ زبور میں نازل ہوئی ہے، اور نہ خود قرآن کریم میں کوئی دوسری صورت اس کی مثل ہے۔ کیا فرمایا؟ نہ پہلے کتابوں میں آیا اور نہ قرآن مجید میں اس کے مطابق کوئی ایسا ہے جو اس صورت کا ہے۔ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ اب یہ تو ہم نے جب پڑھ لیا نا، کوئی شک نہیں ہے کہ ہر بیماری کی شفا ہے اس میں، لیکن سوال ادھر ہے کہ اگر مجھے قبض نہیں ہے، اگر مجھے بلڈ پریشر نہیں ہے، اگر مجھے یہ نہیں ہے، میں تو اپنے آپ کو صحت مند سمجھتا ہوں، اور میں نے ڈاکٹر سے دوائی لے لی، اپنی بیماری کا بخار کا علاج کر لیا، سورہ فاتحہ تو ادھر کا ادھر ہی رہ گیا۔ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تمام بیماریوں کے شفا اس کے اندر ہے، وہ بیماریاں ہمارے اندر اتنا بھی حساب موجود ہے کہ جس کی طرف اصل میں ہمارا توجہ نہیں ہے کہ وہ کون سی بیماری ہے۔ ہم نے بیماری کو صرف اس کا نام دے دیا کہ جب ہمیں کوئی پرابلم ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، 3 مرتبہ آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، بہت سارے لوگ دم کرتے ہیں، ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور شفا ہے اس میں، ہر بیماری کی شفا ہے۔ لیکن سوال ادھر ہے، غفلت کا علاج، حسد کا علاج، کینے کا علاج، معرفت کا علاج، ہمارے اللہ سے دوری کا علاج، وہ تمام کے تمام چیزیں جو اس میں موجود ہیں، جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے مطابق کوئی صورت کے قرآن میں نہیں ہے، لیکن ہم نے کیا کیا، اتنا زبانی ہمیں یاد ہو گیا کہ وہاں سے گزرتے ہوئے ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ اس کو ہم پڑھ کیا رہے ہیں اور اس کا کیا، اس کا تعلق ہمارے ساتھ کیا ہے۔ تو اس لیے میں اپنے کم علمی کے مطابق، اب اس کا میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں جس کا میرے سورہ فاتحہ سے اس کا بہت گہرا تعلق ہے، اور یہ قصہ میں بار بار سنا بھی چکا ہوں، اور آپ لوگوں کو یاد بھی ہوگا، اور کچھ ہمارے بچے ایسے ہیں جن کو نہیں سنا ہوگا اور یاد نہیں ہوگا، تو میں اس کو دوبارہ سے سنا دیتا ہوں۔ اس کو دوبارہ سنانے سے پہلے میں اس کا ایک شعر بھی پڑھ لیتا ہوں، حضرت امام معصوم صاحب کی۔ حضرت امام معصوم صاحب فرماتے ہیں، مجدد صاحب کا جو بیٹا اور جانشین ہے ہمارے نقشبندیہ سلسلے کے حضرت اپنے، تو وہ فرماتے ہیں، گر تو خواہی تازہ داشتن داغہائے سینہ را، اگر آپ کو چاہیے ہو کہ آپ اپنے سینے کے داغ کو ہمیشہ جلا دے، ہمیشہ تازہ رہے آپ کے داغ، اور گاہی گاہی باز خوان قصہائے دیری نر، تو کبھی کبھی پرانے قصے پڑھ لیا کرو اصحاب کے، بزرگوں کے، اس سے آپ کے ذوق و شوق اور آپ کی کیفیات تازہ ہو جاتے ہیں۔ گر تو خواہی تازہ داشتن داغہائے سینہ را، گاہی گاہی باز خوان قصہائے دیری نر، آپ مت سمجھو کہ وہ قصے پرانے ہو گئے، اس کے اندر جو کیفیات ہے، وہ کیفیات کا آپ کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے، وہ آپ میں اس میں بہت اسباق ہے، اس میں آپ کو بہت مزے ہے، بہت کیفیات ہے۔ میں حقیقت آپ سے کہتا ہوں کہ کبھی کبھی مولانا کا یہ شعر مجھے یاد آ جاتا ہے کہ
یک زمان صحبت با اولیاء بہتر 100 سال اطاعت بے ریا. مولانا فرماتے ہیں کہ ایک لمحے کے لیے اولیاء کے ساتھ صحبت بہتر ہے 100 سال طاعت، اور وہ بھی بغیر ریا کے. 100 سال کس کے عمر ہے کہ وہ کوئی اور کام نہ کرے، 100 سال عبادت کرتا رہے اور وہ بھی بغیر ریا کا کرے. لازمی بات ہے 1 مہینے کے بعد تو مجھے خیال تو آئے گا کہ یار میں نے تو بہت عبادت گزار بن گیا ہوں، کہ 1 مہینے سے کر رہا ہوں، 100 سال سے کر رہا ہوں. اس سے بھی آپ بچ جائے اور 100 سال کا آپ کو عبادت کا وہ بھی مل جائے. تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اولیاء کی کیفیت سے آپ کے اندر کی کیفیت اللہ تعالیٰ کی طرف اتنا متوجہ ہو جاتا ہے کہ جیسا آپ نے اس چیز کو دیکھا. ورنہ تمام قیامت تک اولیاء کو ایک ساتھ کرو، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جس نے شہید کیا تھا، اس کا وحشی نام تھا، اس کو رسول اکرم سے بعد میں وہ ایمان لایا. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بیٹھتے تھے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ادھر بیٹھ جاؤ، ادھر سائڈ پر، کہ میرے آپ پر نظر پڑتی، ایسا نہ ہو کہ مجھے وہ دل میں سختی آ جائے آپ کے لیے اور آپ اسلام سے دوبارہ محروم نہ ہو جائے. اگر تمام امت کے وہ بڑوں کو اکٹھا کر دیا جائے، تمام جو آئے ہیں، جو قیامت تک آئے گئے، اس کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے. وہ کیوں؟ کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت اور ان کو دیکھا تھا اور اس پر ایمان لائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب صورتوں میں عظیم ترین صورت جو ہے وہ الحمدللہ. تو ہمارے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا. واقعہ اس طرح پیش آیا کہ میرے والد صاحب نے یہ قصہ سنایا کہ ہماری گاڑی خراب ہو گئی تھی ایک بڑے بزرگ کے دربار کے ساتھ. اس کا خانہ خواہ تھا اور اس کے پاس بہت لوگ آتے تھے اس کے بیعت کے لیے، اور بہت بڑا پیر صاحب اور سلسلے والا تھا اور بہت لوگوں کا اسے فیض حاصل کرتے تھے. تو ہماری جب گاڑی خراب ہو گئی تو کاکا ظریف جو ہمارا تھا، جو ظاہر کے والد صاحب تھے یا وہاب کے والد صاحب، ان کو ہم نے بھیج دیا وہ سامان لانے کے لیے جو خرابی تھے. تو ہم نے یہ فیصلہ کر لیا، جو باقی ساتھی تھی، کہ ادھر مسجد ہے، ادھر خانہ خواہ ہے، ہم اس میں چلتے ہیں ادھر. جب ہم ادھر پہنچے تو وہ عصر کا نماز کا ٹائم تھا، تو ہم نے عصر کی نماز پڑھ لیا اس شیخ کے ساتھ، نام نہیں لوں گا، مشہور آدمی ہے. فرمایا جب میں نے اس کے ساتھ نماز پڑھ لیا، اس کے بعد وہ عصر کے نماز کے بعد جیسے حلقہ بناتے ہیں ذکر کے لیے، وہ سارے کے سارے ذکر میں بیٹھ گئے. جب ذکر میں بیٹھ گئے تو میں بھی ان کے ساتھ ذکر میں بیٹھ گیا. جیسے میں ذکر میں بیٹھ گیا تو میرے کیفیت کشف والی ہو گئی. میں دیکھ رہا ہوں کہ پیر صاحب جو ہے کوئی اژدہا ہے اس میں محراب میں، اور پیر صاحب اس کے اندر ہے اور اس کا سر باہر ہے پیر صاحب کا. تو جب ہم نے اس کو دیکھا تو میں نے فوراً سر اٹھایا، میں نے جلدی سے شیخ کو دیکھا تو شیخ اپنا سر پہ چادر ڈالا ہوا تھا. باقی مریدوں نے بھی چادر ڈال دیتے ذکر کے لیے کہ تاکہ طبیعت ذرا ادھر ادھر متوجہ نہ ہو، تو چادر سب ڈالے ہوئے تھے. میں نے دوبارہ اپنا سر رکھ دیا، پھر میں نے ذکر شروع کر دیا. پھر میرے مکاشفے کے آنکھوں کے سامنے وہ آ گیا کہ ایک سام پڑا ہوا ہے اور اس کے اندر پیر صاحب گھسا ہوا ہے اور وہ صرف اس کا سر باہر ہے. تو فرمایا میں اٹھا ادھر سے، میں باہر آ گیا. تو جب میں باہر آیا تو اس شیخ صاحب کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ 2 سال میں ان پڑھ آدمی، کسان ہو، ہاری ہو، اس کو قرآن یاد کراتا تھا. بس 2 سال 2.5 سال تک وہ قرآن حفظ کرتے تھا ان کا مرید جو ہے. اس طرح سسٹم اس نے رکھا تھا. تو مجھے باہر جاتے ہوئے 2 خیال آیا اپنے ساتھ. ایک خیال مجھے یہ آیا کہ یار یہ اتنا لوگوں کو حافظ بنا دیا، ہمارے مرشد مبارک ہمیں کیوں حافظ نہیں بنا رہے؟ کسی کو نہیں بولا حافظ بن جاؤ. یہ مجھے خیال آیا ایسے سوچ میں. اس کے بعد فرمایا کہ مجھے یہ خیال آیا کہ اولیاء جب کہیں رہتے ہیں
اتنا وہ جگہ زمین اور آسمان نورانیت دوسری جگہوں سے مختلف ہو جاتا ہے اس کا، کہ جو انسان اس کو اس کی خوشی اور ایک آرام اور ایک روشنی صاحب دلوں کو احساس ہوتا ہے کہ یہ جگہ مقدس ہے۔ ہمارے ایک شاعر گزرے ہیں، مولوی تھا، پھر روس نے اس کو پکڑا، تو وہ جب ہمارے مرشد صاحب کے دربار میں آتے تھے تو پوچھتے تھے کہ مرشد صاحب کا زمین کہاں تک ہے؟ وہ چلتا تھا چلتا تھا چلتا تھا، اس زمین سے باہر جا کے وہ اپنا رفع حاجت اور وہ کرتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ مولوی عبدالغفار لا سناوا کفت عشق نوری نوری لاری دی، یہ اس کا شعر ہے مولانا عبدالغفار کا۔ پھر روس نے اس کو پکڑ لیا تھا اور اس کو شہید کر دیا تھا۔ تو وہ فرماتے تھے کہ مجھے یہاں پہ میں پیشاب اور یہاں پہ رفع حاجت نہیں کر سکتا ہوں کہ مجھے پوری زمین میں نور نظر آتا ہے اذکار کا جو یہاں پہ ہوتا ہے۔ تو لوگوں کا تو والد صاحب فرماتے مجھے یہ خیال آیا کہ میں ذرا آسمان کی طرف دیکھوں اور کہ ادھر نورانیت کی کیا کیفیت ہے۔ یہ دو خیال مجھے آئے۔ اس کے بعد گاڑی بن گئی، جیسے بھی ہو گئے، مختصراً ہم مرشد مبارک کے پاس پہنچ گئے جہاں ہم نے جانا تھا اپنے۔ جب مرشد مبارک کے دربار میں پہنچ گئے اور ہم بیٹھ گئے تو آپ پوچھتے تھے کہ کہاں پھر رات کہاں گزاری، کس نے کیا خدمت کیا، کس نے کس طرح کیا۔ تو فرمایا مجھ سے پوچھا کہ پھر کیا ہوا، پھر کیا ہوا، پھر کدھر آئے، پھر ہم قصہ کہانی یہاں تک وہ جس طرح ہمارے تبلیغی بھائی نہیں کہتے کارگزاری، تو کارگزاری ہم بیان کر رہے تھے۔ تو کارگزاری کے ساتھ ہم اس بات پر پہنچ گئے کہ آپ نے فرمایا کہ جی پھر میں نے کہا کہ اس طرح گاڑی خراب ہوگی، پھر ہم نماز کے لیے چلے گئے، پھر فرمایا پھر، تو پھر میں نے اس کو قصہ سنا دیا۔ میں نے بولا کہ صاحب اس طرح غیر اختیاری سے میرے ساتھ ہو گیا کہ میں نے سر رکھا، مجھے ایسا نظر آیا کہ وہ ایک سانپ ہے اور اس کے بعد اس کا سر باہر ہے، باقی سارا اندر ہے۔ تو آپ نے ایک دم مجھے جواب دیا، فرمایا ہاں جو اولیاء شہرت کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، مشہور ہو جاتے ہیں، تو ولایت سے اس کا نام کٹ جاتا ہے۔ یہ شہرت بہت بری چیز ہے۔ اس پیر صاحب کا نام لے لیا، چونکہ پرائم منسٹر اس کے پاس آتا ہے تو اس کی وجہ سے بہت مشہور ہو گیا ہے، تو اس شہرت نے اس کو کھا لیا۔ فرمایا اب مجھے وہ دو خیال میں بھول گیا جو میں نے ان سے یہ خیال آیا تھا کہ مجھے حافظ کیوں نہیں بناتے ہمارے مرشد صاحب جو، اور یہ خیال مجھے آیا کہ آسمان کے چمک دمک کیسے ہے۔ بولا یہ تو میں بھول گیا، میں نے وہی بتایا جو کشف میں مجھے معلوم ہوا اور میں باہر آیا۔ فرمایا اس نے تھوڑا سا یہ پیشانی مبارک ایسے کر دیا، فرمایا ہم اس لیے دوسروں کو نہیں کہتے ہیں حافظ بننے کے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو یہ حکم نہیں دیا تھا کہ حافظ بنو۔ تشویق الگ بات ہے کہ کسی حفظ کے درجے اور تشویق کرنا، لیکن حکم نہیں دیتے تھے۔ چونکہ پیر کا حکم، مرشد کا حکم سلوک میں واجب ہے، تو اگر ہم کسی سے کہہ دیں تو یہ حکم ہو جاتا ہے، تو اس لیے ہم حکم نہیں دیتے اس کا۔ بولا مجھے ایک دم خیال آیا، اوہ یہ تو مجھے خیال آیا تھا۔ فرمایا ابھی میں اس کو ہضم کر رہا تھا، یہ بات سن کر کے حیرت میں آگے اس نے مجھے فرمایا پھر آسمان کی طرف دیکھا تو کیا دیکھا؟ تو کہتا ہے میرے لیے بہت عجیب انداز ہوا، عجیب ہوا۔ بہرحال ہمارے درس مثنوی چلتا تھا، تو فرمایا کہ ہم آ گئے، وہ یہ بات مرشد مبارک سے ہو گئی، رات گئی، بات گئی۔ رات کو میں سویا، وہ جو مسجد تھا اور نیچے زیرخانہ تھا اس میں مہمان سوتے تھے۔ فرمایا کہ میں نے خواب دیکھ رہا ہوں کہ وہ اپنی حویلی سے نکلے مرشد مبارک اور آ کے میرے ساتھ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ منہ کھولو۔ تو میں اس طرح بیٹھا ہوا ہوں، ابھی میں کھڑا نہیں ہوا، تو میں نے منہ اس طرح کھولا۔ ان کے پاس ایک پڑیا تھی، وہ پڑیا اس نے کھولا اور اس کے بعد اس نے میرے منہ پہ ڈال دیا۔ ساتھ فرمانے لگے یہ حقیقت قرآن ہے۔ جب اس نے کہا یہ حقیقت قرآن ہے تو میرے والد صاحب فرماتے ہیں کہ اس مٹھاس سے میرے آنکھ کھلی۔ جب میری آنکھ کھل گئی تو میں نے دیکھا کہ اذان کا ٹائم ہے، تو میں باہر آیا، میں نے دیکھا تھا کہ حویلی سے وہ باہر آیا، خواب میں نے دیکھا
اور وہ مسجد کے اور حویلی کے درمیان ایک حوض ہوتا تھا جس پہ لوگ وضو بناتے تھے. فرمایا میں نے باہر آیا تو میں نے دیکھا وہ حوض پہ کھڑے ہو کے وہ ادھر بیٹھے ہوئے وضو بنا رہے تھے. میں نے جب درس مثنوی والد صاحب سے پڑھتا تھا تو میں نے والد صاحب سے سوال کیا. میں نے کہا یہ مغز قرآن کیا ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ آپ کو مرشد مبارک ہی سمجھا سکتا ہے، محسوس کروا سکتا ہے، میں نہیں کر سکتا ہوں. جب اس نے یہ خواب بتایا اور درس مثنوی میں یہ آیا کہ مغز قرآن را ہم برداشتیم پوست را بر دیگران انداختیم. ہم نے قرآن، جب انہوں نے مجھے یہ درس میں بتایا، یہ شعر ہمارے درس میں آیا، تو میں نے والد صاحب سے فرمایا کہ آپ کو بھی خواب میں یہ آیا تھا کہ آپ کو وہ دے دیا تھا انہوں نے، اور فرمایا یہ مغز قرآن ہے. وہ پڑیا جو ایک پڑیا تھی اس کا ذرا تفصیل تو ہمیں بتائیں کہ وہ پڑیا کا تفصیل کیا ہے. تو مجھے اس نے فرمایا کہ بیٹا آپ کی روحانی تربیت چون کے مرشد مبارک کے حوالے ہے تو اس لیے یہ وہ آپ کو اس مقام کے سے آشنا کرے گا کہ مغز قرآن کیا ہے. اچھی بات ہو گئی رات کی. اس کے بعد والد صاحب کے بعد تو ہمارا سلسلہ مرشد مبارک سے وابستگی ہو گئی اور اس کی خدمت میں ہمیں ٹائم گزارنا تھا. تو آپ نے جو سب سے پہلے مجھے فرمایا، بولا ہاں تمہیں یہ سوال تھا کہ مغز قرآن کیا ہے. تو بات ادھر سے شروع ہوئی. یہ جو میں چاہ رہا تھا پچھلے سال اور اس سال کہ آپ لوگوں کو میں وہ بتاؤں، اس کے بعد پتہ یہ چلا مجھے کہ وہ مغز قرآن سورہ فاتحہ ہے. اور سورہ فاتحہ کا مغز جو ہے وہ الحمدللہ ہے. الحمدللہ ایک ایسا چیز ہے کہ یہ جو تمام کائنات اور تو جو اللہ تعالیٰ کے ذات تک، یہ وہ جگہ ہے، وہ کیفیت ہے کہ جو قاب قوسین او ادنا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا قریب کر دیا اللہ تعالیٰ کا کہ وہاں جبرائیل نہیں پہنچ سکتا تھا. کمال کی بات یہ ہے کہ اس جگہ کی کیفیت وہ الحمدللہ میں ہے. اور یہ 8 حرف ہے، 8 حروف ہے الحمدللہ. اور جنت کے 8 دروازے ہیں اور ہر دروازہ اس ایک ایک حرف کے ساتھ اس کی وابستگی ہے. لیکن اس کو الحمدللہ کو آپ لوگوں کے سامنے میں نے پہلے بھی کہہ دیا، ایک میرے بھی علمی ایک بات، اور دوسرا ہمارے بچوں کی کم عمری، جو ابھی بچے نوجوان ہیں، وہ اس کو کیا، سارے ہمارے بزرگ جو بات سمجھتے تھے نا وہ ہمارے پاس ہے نہیں، یا ہم ان کی بات سمجھتے تھے، یا ابھی تو ہم ایک دوسرے سے بہت دور ہیں. اب اس کے میرے کم علمی اور ان کی کم عمری میں وہ بات جس کا تعلق احساسوں سے ہے اس کو واضح کرنا اس لیے مشکل ہے کہ میں نے صرف الحمدللہ رب العالمین کے لیے یہ دیکھو نا الرحمن الرحیم تک یہ کتاب بن گیا، جو پتہ نہیں کہ پڑھنے کے قابل ہے یا نہیں ہے. اتنے کوئی بات ہے جو کسی کو سمجھ آ جائے یا نہ. پھر میں دوبارہ آج سے اس چند دنوں میں پھر کوشش کروں گا کہ اللہ تعالی ہم پہ رحم کرے، علم کے دروازے کھول دے قرآن کی برکت سے اور رمضان کی برکت سے اور ہمارے استادوں کی برکت سے اور فیوزات سے. ہو سکتا ہے کہ میں ایک ایسا نقطہ آپ لوگوں کو بول دوں کہ جو ہمارا یار در خانہ و ماں پشت جان میں گردم، وہ جو ہم لوگ بہت دور دور جگہوں میں چیزیں تلاش کرتے ہیں، وہ شاید دین دنیا کی کامیابی اس الحمدللہ میں ہمارے پاس موجود ہو. لیکن ایک آدمی ایسا ہے دنیا میں، جیسا اللہ تعالیٰ نے مفسرین کو ایک دور دے دیا. آپ دیکھیں ایک دور مفسرین کے، جو قرآن کے مفسرین سے شروع ہو جاتے ہیں. اب حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے لے کر کے امت کے مفسرین کے دور گزرے، محدثین کے دور گزرے، مورخین کے دور گزرے، فقہا کے دور گزرے، حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت امام شافعی. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک شعبے کو کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ نے بہت اونچا مقام والا پیدا کر دیا جو اس کا حق ادا کرے امت کے لیے.
کہ قیامت کے دن امت یہ نہ کہے کہ بھائی ہمیں کسی نے نہیں سمجھایا صحیح طرح سے، وہ علم سارا لایا، ہم نہیں سمجھے یا ہمارے سامنے نہیں آیا، ہم نے تعلق نہیں بنایا، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو، چونکہ قیامت تک یہ ایک ہی دین ہے اور قیامت تک پھر نہ کوئی نبی کوئی رسول نہیں آئے گا، تو یہ کامل ہے اس تک، تو انہوں نے اس کے تشریح اور تفسیر اور سمجھانے کے لیے ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے وہ بنایا ہوا ہے لوگ کہ اس شعبے میں آپ کو سمجھانے کے لیے پورا دیں۔ اس طرح سے یہ جو کیفیات والا علم ہے کہ جو سورہ فاتحہ میں ہے، جس کا اس نے بولا مغز قرآن، پھر مغز قرآن مرشد نے مجھے فرمایا کہ وہ سورہ فاتحہ میں ہے جب مجھے درس میں ملا، اور سورہ فاتحہ میں پھر سارا سورہ فاتحہ کا درس جو ہے، وہ مغز جو ہے وہ الحمدللہ میں ہے۔ اس کے لیے مولانا جیسے آدمی چاہیے، رومی، کیونکہ رومی ایک واحد انسان ہے کہ جس نے اسرار اور معنویات کی باتوں کو لفظ دے سکا ہے، ورنہ سارے اولیاء آ کر کے خاموش ہو گئے اور یا لوگ اس کے مخالف ہو گئے۔ اور مولانا کے ساتھ ساتھ ایک حضرت مجدد الفسانی ہے کہ جس نے روحانیت کے، کیفیات کے، سلوک کے، اللہ اور بندے کے درمیان سمجھنے کے لیے انہوں نے لفظ ڈھونڈا ہے، ورنہ اس چیزوں کے لیے لفظ مشکل ہو جاتا ہے کہ اگلے کو کم عمر والے کو اور کم علم والا ہو تو دونوں کمی میں ہے، تو وہ کیا کم علم والا کیا بتائے گا، کم عمر کیا سمجھے گا۔ اب اس سے سورہ فاتحہ سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا، وہ گزارش ضروری ہے کہ اس کو آپ بنیادی طور پہ یاد رکھیں گے، جس طرح میں نے آپ سے کہا تھا کہ علم، عمل، اخلاص اور ایمان، اسلام اور احسان، اس کو آپ لوگ یاد رکھیں۔ اس طرح آج بھی ایک قصہ میں سناؤں گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جب تک آپ ان کو نہیں سمجھیں گے، ان کو مد نظر نہیں رکھیں گے، تو وہ جو باتیں آگے میں آپ سے کروں گا وہ اس کی بنیاد کے بغیر آپ کو نہیں سمجھ آئے گی۔ تو میں اس کی گزارش کروں گا مختصر سے، تاکہ وقت بھی ہو گیا ہمارا۔ وہ اس طرح کا ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، بہت مشہور حدیث ہے۔ اس کے بعد ایک آدمی آیا کہ جس کے بالوں پہ بالکل پانی تھا، تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم حیران ہو گئے کہ یہ اگر غریب کا آدمی ہے جس پر کوئی مٹی نہیں ہے، سفر کے اثرات نہیں ہیں اس کے اوپر، تو پھر تو یہ تو آدمی ادھر ہی ہونا چاہیے، لیکن آدمی کو ہم نہیں پہچان رہے کہ یہاں کا ہے۔ لیکن اتنا صاف ستھرا ہے کہ عرب میں جب کوئی سفر کرتا تھا تو اس پر اتنی مٹی پڑ جاتی تھی، اتنا اس کا سر و شکل جو ہے مٹی اور سفر کے پسینے اور اس سے کہ اس کے کپڑوں سے، اس کے بالوں سے، اس کے چہرے سے اور اس کے چہرے کے اثرات سے ظاہر ہوتا تھا کہ یہ بیچارہ دور سے آیا ہوا ہے۔ نزدیک تو ہوتا کہ ہمارے ساتھ گھر تھے، وہ نکلتا تھا، اس پہ سفر کے اثرات نہیں ہوتے تھے۔ تو وہ آدمی جب اندر آیا تو ہم نے دیکھا کہ وہ سلام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ گئے، لیکن اس نے زانو کے ساتھ ملایا۔ یہ ہمارے عرب کے رواج کے خلاف تھا کہ یہ کیا ہے بیٹھنے کا اس طرح انداز۔ تو انہوں نے اس سے جو بھی ہے اس میں سوال مختصر کروں گا کہ انہوں نے مشہور حدیث ہے، سب نے سنا ہوگا کہ انہوں نے سوال کیا کہ ایمان کیا ہے، وہی جو ہم نے پچھلے سبقوں میں گزارا کہ ایمان یہ ہے، اس پہ ایمان لانا، اس پہ لانا، اس پہ لانا، اس پہ۔ اور ہم نے یہ بات بھی آپ کو بتا دیا تھا کہ ایمان کا تعلق عقیدے سے ہے، اس میں کوئی حرکت نہیں ہے۔ مثال میں نے تمام انبیاء کو مان لیا تو اندر ہے، اگر خدا نخواستہ کسی نے ایک نبی سے بھی اندر انکار کر لیا، زبان نہیں ہلایا، کچھ نہیں کیا، تو ایمان نہیں رہے گا۔ تو اس طرح ایمان کا تعلق اندر سے تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ اسلام، آپ نے وہ بتایا کہ کلمہ پڑھنا ہے اور نماز ہے اور زکوٰۃ ہے اور حج ہے اور یہ ہے، اس کا عمل سے تعلق ہے، وہ میں نے بتایا تھا آپ کو۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ احسان کیا ہے۔ اب لفظ احسان پچھلی بھی بات ہوئی تھی اس کا، تو آپ نے فرمایا کہ آپ ایسے ہو جائے کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر ایسے نہیں ہو سکتے ہو تو کم سے کم اتنا تو آپ کے اندر آ جائے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اب میں آ جاتا ہوں اس بات کے اوپر دوبارہ کہ یہ کیفیت کا نام ہے، احساس کا نام ہے۔ آپ کا آنکھ سے جلا
آپ کو جلن ہو رہی ہے، یہ جلن کس کو پتہ ہے؟ آپ کو پتہ ہے، کیوں؟ یہ آپ کا احساس ہے۔ اب اس درد کو آپ محسوس کر سکتے ہیں، لیکن اس کا تشریح اور تفسیر نہیں کر سکتے۔ سورہ فاتحہ کا جو سب سے پہلا اتفاق ہے، جو الحمدللہ ہے، اس کے اندر اتنا احسان ہے، وہ مقام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے لیے کوئی لفظ دنیا میں نہیں ہے کہ اس کو لایا جائے اور الحمدللہ سمجھایا جائے، ٹھیک ہے؟ لیکن اس سے پہلے اس قصے میں نے آپ کو جو بتایا، اس سے پہلے میں آپ کو ایک 3 چیزوں کا آج رات میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا، تاکہ کل رات کے لیے آپ کے ذکر اس میں ہو جائے، ذہن میں آ جائے، تو پھر ہمیں یہ سمجھ آ جائے گی کہ الحمدللہ کے اندر کیا کیفیات ہے، جو کہ قرآن کا مغز سورہ فاتحہ میں آ گیا اور سورہ فاتحہ کا تمام مغز الحمدللہ میں آ گیا۔ تو یہ تین چیزوں کو ہم یاد رکھیں گے۔ پہلے آپ رکھیں گے حمد، حمد، حمد اور مدح اور شکر۔ جب یہ 3 لفظیں ہمارے سمجھ میں آ جائیں گی تو پھر اس کے بعد ہمیں سورہ فاتحہ کے الحمدللہ بہت اچھی طرح سے جب سمجھ آئے گی، پھر اس کی کیفیت کے ہم طرف جائیں گے۔ میں تھوڑا سا اس کا حمد اور مدح اور شکر کے بارے میں بتاؤں گا کہ حمد کیا ہے اور مدح کیا ہے اور شکر۔ تو ہم مدح جو ہے، پہلے ہم مدح کو لے لیتے ہیں۔ مدح اس کو بولتے ہیں کہ آپ کسی چیز کی تعریف کر سکتے ہیں، بہت اچھا وہ ہے، باغ ہے، بہت پھول ہے، بہت خوبصورت ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ بہت اچھا ہے۔ اس کو کہتے ہیں مدح، آپ نے اس کے تعریف کی، ٹھیک ہے؟ وہ یہ جو حمد ہے کسی کا، اس کی کیا کیفیت ہے؟ اس کا یہ ہے کہ مدح جو ہے، اس نے آپ کے ساتھ احسان کیا یا نہیں کیا، پہلے یہ کیفیت سمجھ لیں۔ اب باغ نے آپ کے ساتھ کوئی احسان نہیں کیا، لیکن اس کی خوبصورتی نے آپ کو متاثر کر دیا، تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ تعریف کر دیا تھا۔ اس تعریف کو کہے گا آپ نے مدح کیا۔ یہ مدح اور تعریف وہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نے آپ کی تعریف کی ہے نا، تو اس کے منہ میں مٹی ڈالو۔ دوسری طرف یہ فرمایا کہ اس کا گلا کاٹ دیا اس نے مسلمان بھائی کا اگر مدح کیا۔ اب یہ فرق ہم نے سمجھنا ہے کہ حمد اور مدح اور شکر میں کیا، اس میں کیا فرق ہے۔ جب یہ ہم سمجھیں گے تو الحمدللہ ہمیں سمجھ آئے گی کہ اس کا، مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ تراب فی وجوہ المداحین، جو تمہارا مدح کرتا ہے اس کے میں منع آیا ہوا ہے اس کے لیے۔ لیکن دوسری جگہ کیا آیا؟ فرمایا کہ جو اپنے محسن کا احسان نہیں مانتا ہے وہ اللہ کا بھی احسان نہیں مانتا ہے۔ فرق سمجھ گئے؟ جو اپنے محسن کا احسان نہیں مانتا ہے، ہاں، وہ جس نے آپ کے ساتھ احسان کیا اور آپ نے اس کے احسان کو نہیں مانا، جس نے اس کا حمد نہیں کیا، جس نے اس کے تعریف اس زبان میں نہیں کی، احسان مندی میں، تو اللہ کے نے کیوں فرمایا اس کو تو آپ کو نظر آتا ہے، اللہ تعالیٰ کو تو آپ کو نہیں نظر آتا ہے۔ اگر اپنے نظر آنے والے کہ آپ نے مدح نہیں کیا ہے تو پھر اس کو کیا مدح کریں گے جو آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے؟ تو پھر تو آپ ناشکرے ہو گئے۔ اب مدح اور حمد میں یہ فرق جب ہم سمجھیں گے تو سورہ فاتحہ کی طرف ہمارا ایک مقام آئے گا اس کا شکر کا، احسان مندی کا، جو اس نے فرمایا کہ مل احسان۔ اب مدح احسان آئے گا اس میں
لم یحمد اللہ یعنی ہر کی مردم را ستایش نہ کند خدا را ستایش نہ کند۔ جو لوگ انسان کا احسان نہیں مانتا ہے وہ اللہ کا نہیں مانتا ہے، صحیح ہے؟ وہ شکر نہ میں باشد مگر بر نعمت کہ از کسی رسیدہ وہ ہم بر نعمت رسیدہ و نہ رسیدہ۔ اب جو آپ کا کوئی تعریف کرتا ہے وہ آپ کے لیے کیوں منع کر دیا گیا ہے؟ کہ وہ جب آپ کی خوبیاں بیان کرتا ہے تو آپ میں انا آ جاتا ہے اور احساس بہتری آ جاتا ہے، اور اگلے کا مدح سے آپ کے طبیعت میں فرق آ جاتا ہے کہ آپ اس کو اور سننا چاہتے ہیں، آپ اور سننا چاہتے ہیں اس کو، تو وہ پھر بار بار آپ کی عادت ہو جاتی ہے کہ لوگ میرے تعریف کریں اور لوگ مجھے وہ کریں، تو وہ تعریف آپ کو حقیقت سے ہٹاتا ہے، اور وہ اس احسان پر آپ مدح کرتے جو آپ نے اس کے ساتھ کوئی اچھائی کی ہے یا وہ آپ کی کسی اچھائی کا طالب ہے۔ ہم اس کو کہتے ہیں کہ جو آپ کے ساتھ اچھائی ہوا ہے اور جو آنے والا ہے وہ دونوں اس سے وابستہ ہو، اس کے اندر احسان مندی اور شکر چھپا ہوا ہے۔ میں کبھی کبھی آپ لوگوں سے ایک بات کرتا ہوں کہ جب تک انسان جو عبادت کے اصل مقصد ہے وہ شکر میں مضمر اور پوشیدہ ہے، جب تک انسان شاکر نہیں بنتا ہے اس کے عبادتوں کا مغز اور اس کے لطف اور اس کے درجات اس کو نہیں مل سکتا ہے، وہ اس لیے کہ اس میں فرق ہے مدح میں اور حمد میں۔ اب آ جاتا ہے کل رات اللہ نے چاہا تو ہم لوگ الحمد کے بارے میں اور ذرا تفصیل سے بات کریں گے، پھر اس کے پاس جائیں گے کہ مدح کے اصل حمد میں کیفیت کیا ہے جو الحمدللہ رب العالمین میں ہے، جس میں تمام کائنات کا راز اور وہ پوشیدہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وشفیع المذنبین ورحمۃ للعالمین محمد مصطفیٰ صلوات اللہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم اهدنا بهداية القرآن ونجنا من النار بكرامة القرآن وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن۔ اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة۔ اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد مصطفى صلوات الله تعالى عليه في هذا الشهر رمضان، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد مصطفى صلوات الله تعالى في هذا الشهر رمضان۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين۔ لارا خالق